اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کے مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے، ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کا معنی مفاہیم ہمیں سکھاتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم ہمیں باوقار انداز سے دیکھنا چاہتا ہے۔ جتنی انسان کی ضرورتیں ہیں وہ قرآن کریم پوری کر دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، معزز علماء تشریف لاتے ہیں، ہم ان کے بڑے شکر گزار۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ حامیم سجدہ کی 2 آیات 34 اور 35 ان پر بات کروائیں گے۔ اللہ مخاطبت فرما رہا ہے کس سے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے۔ بعض اوقات بدی کا وقتی عارضی غلبہ بدی کو نصیب ہو جاتا ہے، لیکن بدی کو جانا ہوتا ہے، نیکی غالب ہو کر رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ادفع باللتی ہی احسن، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو بدی ہے اس کو بہترین انداز سے دور کیجئے اس نیکی سے جو بہترین ہو۔ یعنی کسی غلطی پر سامنے والے کو معافی نہیں کیجئے بلکہ اس کے حق میں دعا بھی کیجئے۔ خواتین و حضرات، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ دیکھیں گے اس کا نتیجہ کہ جو آپ کے خلاف تھے، آپ کے دشمن دلوں میں عداوت رکھتے تھے، وہ آپ کے دوست بن جائیں گے۔ اور یہ جو صفت ہے یا یہ جو صفات ہیں یہ یوں ہی نہیں حاصل ہو جاتی۔ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے، یہ صفات بندے میں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ یہ صفت انہیں ہی نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ صبر پہ کچھ بات کروائیں گے، پھر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب پہ بھی بات کروائیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کسی بھی عمل کی جزا لامتناہی نہیں دیتا، لیکن صبر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں انہیں یہ مقام حاصل ہوتا ہے، اور جن کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے وہ بڑے نصیبے والے ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، سوالات بہت سارے اس ذیل میں آئیں گے، سیکھیں گے، جوڑیں گے حالات حاضرہ سے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں کیا روشنی فراہم کر رہی ہیں۔ ہمارے معزز مہمان تشریف فرما ہیں محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک معروف اور مقبول نام، کون آپ سے واقف نہیں؟ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، ایک دنیا کو بڑے قریب سے دیکھا اور الحمدللہ صاحب نگاہ آج کے مسائل کا حل عطا فرماتے ہیں۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ حامیم سجدہ اور آیات 34 اور 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق اللہ العظیم۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں، آپ بدی کو اس نیکی سے دفع کیجئے جو بہترین ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ جس کی عداوت تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ خواتین حضرات، محترم مفتی نجیب صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا، کس مسجد کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے کہ اس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے؟ درست جواب مسجد قباء۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سورہ مدثر کی روشنی میں بتائیں کہ جہنم والے جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا بتائیں گے؟ روزہ نہیں رکھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، کیا فرما رہا ہے اللہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی اور بدی دونوں یکساں کیسے ہو سکتے ہیں؟ حسنہ اور سیئہ دونوں کو ذرا فرق واضح کر دیجئے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ مقام، یہ آیات جس تسلسل میں چل رہی ہیں وہ دعوت کا تسلسل ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ جل شانہ نے ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ اس سے بڑھیا تو کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کہ اس سے احسن، اس سے بڑھیا کسی کی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اور پھر اس کے بعد اس دعوت کو پیش کرنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے آگے۔ اب یہ آپریشنل پروسیجر ہے آگے اس دعوت کا، کہ کیونکہ جب آپ دعوت کے SOP میں آئیں گے، اصول بیان کر دیا، یونیورسل ٹروتھ بیان کر دیا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جب کوئی دو آدمی ملیں تو ایک داعی ہوگا ایک مدعو ہوگا، تو کسی نہ کسی چیز کی طرف تو بلایا جا رہا ہوگا، تو بہترین اور اعلیٰ اور احسن دعوت یہ ہوگی کہ اللہ کی طرف بلایا جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس امت کا جو امتی ہونے کی نسبت ہے، اس کی جو امتی ہونے کی نسبت ہے، اس نسبت کا تو تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کا اللہ سے تعلق پیدا کرنا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں اس امت کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، وہاں پہ آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اسی پیرائے میں یہاں پر یہ اصول بیان کیا کہ دیکھیں جب آپ دعوت دینے، ایک اور دو چیزیں یہاں پہ بیان کی ہیں، ایک یہ بیان کیا، دوسرا اخلاقیات کا ایک اصول بیان کر دیا کہ دیکھیں تین چیزیں استعمال ہوئی ہیں مختلف قریب معنی میں۔ ایک ہے حسنہ اور سیئہ، دوسرا بر نیکی کے، تیسرا معروف۔ یہ تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو قریب معنی ہیں، کیونکہ اردو الگ سے نہیں فرق بیان کر سکتی، تو ہم تقریباً معنی جو ہے وہ نیکی ہی تینوں میں لے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ آیت بنیادی طور پہ تفصیل ہے کئی ساری صورتوں کی، جس کی سب سے بڑی صورت جو ہے وہ تو سورہ عصر ہے۔ اس کی تفسیر میں آیت بر بھی ہے، آیت بر جب آئی ہے 177 سورہ بقرہ کی آیت جو ہے، اور پھر آیات آتی جا رہی ہیں۔ اب یہاں پر ایک اصول اخلاقیات کا بیان کیا ہے کہ دیکھیں نیکی جو
فطرت انسانی جس کو پسند کرتی ہے، جس کو انسانی فطرت پسند کرتی ہے، وہ نیکی کہلائے گی، اور نیکی کا تصور من جانب اللہ ہے۔ نیکی ایسی نہیں ہے کہ آپ کے کہنے سے کوئی چیز نیکی ہوگی اور آپ کے کہنے سے کوئی چیز بدی ہوگی۔ یہ ایک بہت فنڈامنٹل رول ہے، کیونکہ اخلاقیات کا یہ بہت بڑا سوال ہے نا، کس چیز کو نیکی کہا جائے گا، کس چیز کو اخلاق کہا جائے گا۔ تو وہ کوئی نیوٹرل ٹرمنالوجی نہیں ہے کہ جو وقت کے ساتھ بدل جائے گی، وہ تو یونیورسل ٹرمنالوجی ہے۔ اس کا ٹریسیبلٹی آڈٹ آپ کو صرف انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملے گا۔ آپ کو اخلاقیات تو جو نیکی ہے، جس کو تمام انبیاء نیکی کہہ رہے ہیں، وہ ہے کہ جو اصل میں کارگر ہے، خیرخواہ ہے، اور بدی تو کبھی اس کے مقابل میں آ ہی نہیں سکتی۔ یہ دونوں چیزیں کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے جو تاثیر نیکی میں رکھی ہے، جو ہماگیر تاثیر اللہ نے نیکی میں رکھی ہے، وہ بدی میں نہیں رکھی ہے۔ اور بدی وہی ہوگی جس کو فطرت انسانی پسند نہیں کرے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان، دیکھیں آپ نے شروع میں ایک بات بیان فرمائی تھی، بہت بنیادی بات ہے کہ قرآن کریم کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے، انسان کی دنیا میں صلاح اور آخرت میں فلاح، یہ موضوع ہے اس کا۔ اور انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے بھیجا ہی مردم سازی کے لیے۔ انسان کا حیوان ناطق سے خلیفۃ اللہ تک کا جو سفر ہے، نبی یہ سفر طے کراتا ہے، اس دعوت کے ذریعے یہ سفر طے کراتا ہے، اور وہی یہ خداوندی کی روشنی میں کرا رہا ہوتا ہے۔ عقل انسانی طے نہیں کرے گی یہ بات کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، یہ وہی طے کرے گی۔ اور جب وہی طے کر دے گی، اس کو عقل انسانی تبدیل نہیں کر سکتی کہ عقل انسانی کہے کہ نہیں اب یہ نیریٹو یہ ہوگا، اب اخلاق، اب حیا یہ کہا، اسے حیا کہا جائے گا، اسے اخلاق نہیں، وہ تو طے شدہ امور ہیں۔ وہ اخلاقیات امور نسبتی نہیں ہیں، اخلاقیات من جانب اللہ طے شدہ ہیں۔ وہ ایسی نیوٹرل ٹرمنالوجیز نہیں ہے کہ وہ ویریبل ہیں بدل جائیں گے۔ تو فرمایا نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ جو بات کہہ رہے ہیں، آپ جو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، آپ جو خیرخواہی ان لوگوں کے ساتھ رکھ رہے ہیں، یہ نیکی ہے۔ ان کے کاؤنٹر پارٹی کا جو رد عمل آ رہا ہے وہ ان کی بدی ہے، تو آپ اس کے مقابلے میں کاؤنٹر پارٹی کے ایٹیٹیوڈ بیہیویئر کو دیکھ کے اپنا ایٹیٹیوڈ بیہیویئر چینج نہیں کریں گے۔ آپ اس وجہ سے نہیں کریں گے۔ یہ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہے، یہ دعوت ہے۔ یہ ٹٹ فار ٹیٹ پہ نہیں چلے گی، جیسے کو تیسے بھی نہیں چلے گی۔ یہاں تو داعی جو ہے وہ نیکی کو پیش نظر رکھے گا کہ میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلیں جو نیکی سے مطابقت نہ رکھتے ہوں، تو میں تو اللہ سے ان کا تعلق جوڑوں گا، اعمال سے تعلق جوڑوں گا، جنت کی طرف ان کو بلاؤں گا اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ بلاؤں گا۔ تو ایک دو چیزیں یہ طے کر دی ہیں، پروسیجر طے کر دیا ہے، پروسیجرل ڈیٹیل، اور اخلاقیات کا اصول طے کر دیا ہے کہ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتی، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، یہ ایکویولنٹ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اصول تو اس کے اندر اس آیت میں جو شروع میں ہے یہ اصول طے کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ اصول بالکل واضح ہو گئی یہ بات۔ اور بدی کبھی غالب آ نہیں سکتی، اور بدی کبھی نیکی کو عاجز نہیں کر سکتی۔ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِي، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں کہ غالب ہو کر رہیں گے میں اور میرے رسول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بنیادی جو بات ہے وہ بیان فرما دی۔ اب یہ جو شان نزول جو آپ نے اشارہ بھی فرمایا تھا اس جانب، کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو رفقا ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، کیا انہیں تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو طوفان بدتمیزی ہے، جو اذیتیں ہیں، جو دشمنیاں ہیں، یہ لوگ آپ کے در پہ ہو گئے ہیں، تو ان سے نمٹیے؟ بدی بظاہر بدی قوت اختیار کر چکی ہے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اور اللہ غالب کر دیتا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن۔ اب یہاں اگلی بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ یہ تو خیر بدی کا طوفان ہے، بڑی قوت ہے، لیکن اس میں ری ایکشن جیسا آپ نے اشارہ فرمایا اس انداز سے نہیں جیسا کہ یہ کر رہے ہیں۔ کیا کیجئے؟ اس بدی کو نیکی سے دفع کیجئے، صرف نیکی سے نہیں، احسن،
نیکی میں بھی جو سب سے اچھی نیکی ہو، بڑھیا، اللہ اکبر، یعنی اس کے اندر بھی بڑھیا نیکی، یعنی اگر آپ کو کسی نے گالی دی، کسی نے برا بلا کہا، اللہ اکبر، خاموش ہو گئے تو یہ بھی نیکی ہے. لیکن فرمایا احسن کیا ہے؟ احسن یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا سے جواب دیں، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر آپ کو جا بجا طائف کا سفر ہے. طائف والوں کا کیا آپ سوچیں نا، طائف والوں کا کیا عمل تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل تھا. اپنی طرف ہی نسبت کی ہے اور اپنی طرف ہی شکایت کی، اللہ میری ہی کمزوری ہے یہ، اور ان کے لیے دعا کی ہے. حالانکہ حکم آیا ہوا تھا کہ آپ، فرشتہ آ گیا کہ آپ کہیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دیں. فرمایا نہیں. اور اس کی برکت کیا ہوئی؟ اس کی برکت یہ ہوئی کہ دنیا نے دیکھا اللہ جل شانہ نے وہاں سے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے سارے عالم میں ہدایت پھیلائی، اور آگے نکلے وہ حضرات. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ عمل. اچھا، پھر اسی طرح مکہ المکرمہ میں، کیونکہ صحابہ اکرام، یہ وہ دور ہے جس کے اندر تکلیفات بڑھ گئی ہیں. یہ وہ دور ہے، یہ وہ دور ہے جو 5 نبوت سے 10 نبوت تک کا جو دور ہے، جس میں تکلیفات بڑھی ہوئی ہیں. ہجرت کر رہے ہیں لوگ، مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور آپ کو ہر قسم کی تکلیف دی جا رہی ہے. ہر سوشل پریشر ہے، مورل پریشر ہے، فائنینشل پریشر ہے، ہر طرح کے پریشر میں رکھا جا رہا ہے، اور جنگ و جدل کا ماحول ہے، اور پوری طرح غلبہ ہے. اور اللہ کی طرف سے یہ تسلی آ رہی ہے کہ آپ اپنے منصب کو مت چھوڑیے گا، آپ یہاں پہ کوئی ریئیکٹیو مت ہو جائیے گا. آپ یہاں پر جو ہے گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دینا ہے. آپ نے جو تم سے بھلائی کرے، تم نے اس کے ساتھ پلٹ کے تو بھلائی کرنی ہے، لیکن جو برائی کرے اس کے ساتھ بھی پلٹ کے بھلائی ہی کرو گے. تو جو توڑے اس سے جوڑو. اور اب یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو حق نہ دے اسے حق دے دو. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ احسن رد عمل ہے نا. یہ سارا جو حدیث بتاتی ہے، سارے اخلاقیات کا مجموعہ ہے یہ حدیث. جو توڑے اس سے جوڑو، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو حق نہ دے اسے حق دے دو. تو اگر کوئی گالی دے رہا ہے، آپ نے خاموش ہو گئے، یہ بھی ایک درجہ ہے، یہ بھی نیکی ہے کہ آپ نے اس کی طرح نہیں ہو، اس کی جگہ پہ نہیں اترے آپ. لیکن اگر آپ نے اس کے لیے دعائیں دینا شروع کر دیں، اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر دیا، کبھی اس کو مشکل پڑی جو آپ کی طرف مخالفت کے در پہ تھا، وہ مشکل میں آیا تو آپ اس کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. یہ جو اللہ تبارک و تعالی، یہ جو نیکی ہے نا، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ دل پہ اثر نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اس کی تاثیر دل تک نہ پہنچے، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ آپ کے دشمن کو دوست میں تبدیل نہ کرے. سبحان اللہ. یہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے اصول دعوت ہے. یہ دعوت کے بنیادی اصول ہیں، اور اسی کے لیے داعی کی سب سے بڑی صفت خیر خواہی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے. جو مدعو کی محبت اور خیر خواہی اس کے دل میں ہوتی ہے. اگر یہ خیر خواہی اور محبت نہ ہو تو پھر یہ رد عمل ممکن نہیں ہوتا ہے. یہ خیر خواہی اور محبت ہوتی ہے. اس لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ارے میری مثال ایسی ہے کہ تم پتنگوں کی مانند جو ہے جہنم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو، اور میں پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں. کیونکہ نبی کی ذات تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الیقین، عین الیقین حاصل ہے. انہوں نے جنت جہنم کو دیکھا ہے، ان کو پتا ہے کہ کیا چیز ہے وہ. اب آپ سوچیں نا، ان کو تو یقین ہے کہ یہ آگ آنے والی ہے، وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز آگ، اس کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں، اور یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو اب نبی یہاں پہ حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ آپ خاموش رہیں. اور اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے لیے یہ دکھایا کہ دیکھیں اللہ نے مکہ والوں کو کیسے تبدیل کیا، اللہ نے کیسے ان کے دلوں کو پھیرا. اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی دعوت، قربانی، ایثار، صبر، برداشت، اس پہ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے فیصلے فرمائے. اللہ کی طرف سے ہدایت جو آتی ہے نا، اس کا ایک پروسیجر ہے. ہدایت ایک رزلٹ ہے، وہ کسی پروسیجر کے نتیجے میں آتی ہے. وہ ایک قربانی سے داعی گزرتا ہے، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ ہدایت عطا فرماتے ہیں. اگر اللہ کی مشیت میں ہوتا ہے ان لوگوں کا ہدایت ہونا. لیکن اس قربانی کے پروسیس سے داعی ضرور گزرتا ہے.
وہ پہلے اس راستے کی اس طرح کی پریشانیوں سے قربانیوں سے گزرتا ہے، پھر اللہ اس راستے کی عزتیں اسے نوازتے ہیں۔ اس راستے کی عزتیں کے لیے اس راستے کی ذلتوں سے گزرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تواصی بالحق کریں اور سامنے سے پلٹ کے کوئی جواب نہ آئے۔ اللہ جل شانہ نے کا نظام ہے یہ تو ہوگا۔ اسی لیے جہاں جہاں تواصی بالحق ہے، جہاں جہاں نیکی کا تذکرہ آ رہا ہے، وہاں ایک صفت ضرور آ رہی ہے نیکی کے انٹیگرل فیچر، کہ یہ نیکی تو پریزرو اور سسٹینیبل اسی صورت میں ہو سکتی ہے، ریٹینیبل اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ صبر کا دامن ہاتھ سے سبحان اللہ، آپ برداشت کرتے ہوئے چلیں۔ صبر اور برداشت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ سورہ عصر اٹھا لیں، سورہ بر اٹھا لیں، آیت البر اٹھا لیں، ہر جگہ پہ صابرین، صبر کرنے والے جو ہے نا، کیونکہ برداشت کرنا ہوگا آپ کو، صبر کرنا ہوگا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہوگا۔ اور یہی وہ چیز ہے برداشت جو آپ کے اخلاق کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ کہ یہ جاتی ہے تو پھر آدمی کے اخلاق بھی ہاتھ سے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول دعوت بتائے، اور یہ دعوت کے اصول قیامت تک کے لیے ہمارے لیے بھی یہی اصول ہے۔ دعوت آج بھی دعوت کے یہی اصول ہیں کہ جب آپ کریں گے آپ کو سامنے والے کی محبت دل میں ہو، خیر خواہی ہو، کیونکہ اگر داعی دعوت بطور تنقیس کے کرے گا، تنقید کے کرے گا، تردید کے کرے گا، تقابل کے کرے گا، اور سامنے والے کو ڈیگریڈ کرنا مقصود ہوگا، تو یہ آپ کے بول بچن اثر نہیں کرتے ہیں۔ وہ تو اللہ کی طرف سے اللہ دل میں اتارتے ہیں۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، خالصتاً خیر خواہی کا نام۔ دن کو دعوت دی گئی، دین کا پیغام دیا گیا، اور ایمان، تقوی، عمل صالح، صبر، برداشت جو آپ نے ابھی تعلیم فرمایا، اس کے ساتھ، اور رات کو ان کے حق میں دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ تو انہیں ہدایت دے دے۔ جتنا وقت جلوت میں گزر رہا ہے اتنا ہی خلوت میں ان کے لیے دعا کا گزر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا ہی ان کے لیے کہ یا اللہ تو اگر، اور نام لے لے کے دعا کی جا رہی ہے، نام لے لے کے دعا کی جا رہی ہے۔ آپ سوچیں نا، نام لے لے کے دعا کی جا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے ہدایت کی تھی، اللہ نے ان دعا کو قبول فرمایا، اللہ نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی۔ ہر داعی کے لیے یہ ضروری ہے، جتنے ہیں کہ ہم کم از کم، اور تمام لوگوں کو جو سننے والے ہیں، دیکھیں ہر کوئی داعی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نسبت یہ ہماری ذمہ داری ہے، مانے نہ مانے، لیکن یہ ذمہ داری تو آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یہ تو جب آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، یہ ذمہ داری آ گئی، تو سب کے لیے دعائیں کرنا، اس میں تو کوئی بھی کمی نہ کرے۔ آپ کہیں پہنچ نہیں سکتے، آپ کسی علاقے میں پہنچ نہیں سکتے، کسی علاقے میں بات کر نہیں سکتے، اس کے لیے خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ تو کفار کے لیے سب سے پہلی چیز وہ دل میں ان کے لیے خیرخواہی کا ہونا ہے، اور پھر اس خیرخواہی کے ساتھ دعا کرنا ہے، اور پھر موقع لگے تو دعوت دینا ہے، اور دعوت کے اندر آپ کی خیرخواہی اور محبت کی چاشنی اور تاثیر ہی اثر کرے گی۔ تو اخلاص ہوگا، اللہ کے لیے کر رہے ہوں گے، اور اللہ کی محبت میں کر رہے ہوں گے، اس کی خیرخواہی میں کر رہے ہوں گے۔ اگر یہ اجزائے ترکیبی آپ کی دعوت میں شامل ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اثر ضرور ڈالتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ یہاں یہ مقام حاصل نہیں ہوتا، بڑے جو جگر والے ہیں، بڑے حوصلے والے ہیں، انہیں یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ یہ صفات انسان میں پیدا کیسے ہوتی ہیں، یہ بھی میں آپ سے سوال رکھوں گا۔ یہ اپنے اندر جو آپ نے کہا ہے کہ انٹیگرل پارٹ بنانا وغیرہ وغیرہ، یہ یوں ہی تو نہیں ہو جاتا۔ ایک داعی دین جب قرآن کریم سے روشنی لیتا ہے، جب سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی لیتا ہے، تو وہ اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایمان، تقوی، عمل صالح، اخلاقیات، حوصلہ، برداشت، سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جو ایک صفت بیان کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں پہلے یہ آیت مکمل ہو جائے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے کہ صفات پیدا کیسے ہو سکتی ہیں۔ ایک صفت یہاں بیان فرما رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، یہ صبر کرتے ہیں۔ اچھا، پھر نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ اخلاقی برتری کی وجہ سے جو دشمن تھے
وہ جگری دوست میں تبدیل ہو گئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن کریم میں کہ جناب والا یہ دیکھیے کہ آپ کی اخلاقی برتری، تو اپنے اخلاق کو کبھی زوال آشنا نہ کرو، ری ایکشن نہیں، کیونکہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ سب کچھ اللہ ہی کا تو ہے۔ تو یہ ہدایت، آپ نے ہدایت فرمائی کہ ہدایت کے تعلق سے ہدایت دینا یا نہ دینا یہ تو اللہ کا کام ہے، کہ اللہ نے جیسے آپ نے بات فرمائی بڑی اہم بات کہ ہدایت مشیت میں لکھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی ہوئی ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ صبر پہ ذرا ہمیں بتائیے، صبر کتنا مشکل کام ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت انٹرو میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو صبر، اور کیا ہمارا آج کا داعی دین، آج کا مبلغ، کیا صبر کو اپنے لیے حرز جاں بنا کر چل رہا ہے اور دنیا کے سامنے دین اس طرح پیش کر رہا ہے جو دین کا تقاضا ہے، جو سیرت سے ہمیں روشنی مل رہی ہے؟ آج معاملات کیا ہیں، ذرا اسے بھی ہمیں سمجھا دیجیے ارشاد۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صبر کسے کہتے ہیں، برداشت کسے کہتے ہیں۔ صبر کی اقسام ہیں۔ صبر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے کہ صبر علی الطاعات، آدمی نیکیوں پہ جم جائے، نیکیوں پہ، کیونکہ جب آدمی نیکی پہ آتا ہے تو آدمی کی وائب جاری ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ اس پہ استقامت جو آئے گی وہ برداشت، نفس کے خلاف چلنا ہوگا، فجر پہ اٹھنا ہے، تہجد میں اٹھنا ہے، اللہ کے لیے اللہ کے دھیان کو سامنے رکھنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، حلال کمانا ہے، حلال کا، اس سب کے لیے آپ کو برداشت چاہیے نیکی پہ جمنے کے لیے۔ یہ صبر جو ہے یہ سب سے اعلیٰ درجے کا صبر ہے، یہ بھی صبر ہے۔ دوسرا کیا صبر ہے؟ وہاں دوسرا صبر یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے پر برداشت، نفس چاہ رہا کہ غلط دیکھوں، غلط سنوں، غلط کماؤں، غلط بولوں، غلط کوئی فعل کروں، اور نہیں نہیں نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، میں نے نہیں کرنا ہے، اور اب پہ نفس پہ قدم رکھا ہوا ہے، برداشت کر رہا ہے آدمی۔ اور اب جب یہاں پر یہ آ گیا اور نفس کو یہاں پہ دبا لیا تو یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے، وہی درجہ مل رہا ہے۔ آخری درجے کا صبر وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں صبر، کہ آفات پہ، بلیات پہ ہم نے صبر کر لیا، برداشت کر لیا، کوئی تکلیف آئی، مرض آیا، بیماری آئی، پریشانی آئی، حتیٰ حین البعث، کہ جنگ کے موقع پر کوئی معاملہ آ گیا، وہ بھی صبر ہے، وہاں بھی برداشت ہے، لیکن وہاں پہ اصل صبر کا اجر جو ملے گا، جس پہ اللہ کی معیت کا وعدہ ہے، وہ فی صدمۃ الاولیٰ، کہ جیسے ہی وہ تکلیف، پریشانی، ناگواری آئی ہے، اس موقع پر برداشت کر لیا اللہ کی رضا کی خاطر، کہ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی خیر ہے، مجھے سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ ادروائز تو ٹائم از اے ہیلر، وقت جو ہے وہ خود اتنی بڑی ڈھارس ہوتا ہے کہ وقت صبر لے ہی آتا ہے، وقت کی وجہ سے آدمی صبر، لیکن وہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جس وقت کوئی پیارا گیا، کسی سے تعلق چھٹا، کوئی ناگواری پیش آئی، کوئی پریشانی پیش آئی، کوئی بیماری پیش آئی، اس وقت اللہ کی رضا بالقضاء، مالک کی رضا کے آگے گردن جھکا دی، برداشت کر لیا۔ اب یہاں پہ برداشت کر لیا، ناگواری آئی ہے تو آدمی برداشت کر رہا ہے، پریشانی، ناگواری کسی کے عمل سے آئی، کسی کے کہنے سے آئی، کسی کے رویے سے آئی، کسی کی گفتار سے آئی، جو بھی ہے آپ نے اس کو برداشت کر لیا۔ یہ تینوں کے تینوں درجے جو ہیں وہ صبر کے۔ اچھا، یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تو بڑے نصیبے والوں کی بات ہے، مطلب کیونکہ یہ عظیمت کا درجہ ہے، رخصت کا درجہ نہیں، یہ عظیمت کا درجہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رخصت کا، اچھا، عظیمت اور رخصت اسے بھی ذرا واضح کر دیجئے آپ۔ دیکھیں، رخصت تو یہ ہے نا کہ میں نے یہاں پر اگر میں خاموش ہو گیا، وہ گالی دے رہا تھا، میں نے نہیں کیا، یہ تو رخصت ہے، اس کی موجود ہے، اس پر رخصت۔ عظیمت کیا ہے؟ عظیمت یہ ہے کہ میں پلٹ کے اس کے ساتھ بھلائی کرنا شروع ہو جاؤں، میں اس کے لیے دعائیں کرنا شروع ہو جاؤں، اور میں کسی جگہ پہ اللہ کی طرف سے یہ ہے
کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کو دونوں آپشنز اویلیبل ہیں، اگر نہیں کرو گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر لو گے تو اجر مل جائے گا، لیکن آپ کرنے والے پارٹ کو اپناتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس جگہ پہ سننا پڑے گی، اس جگہ پہ مشقت آئے گی، اس جگہ پہ پریشانی آئے گی. ہمارے یہاں عزیمت کے باب ہیں نا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، خلافت کے بعد کے سارے فیصلے عزیمت کے فیصلے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل کی زندگی عزیمت کی زندگی ہے، جو وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کو کہہ رہے ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ یہاں پر کیا ہوگا. تو آدمی اپنی جگہ بھی بیٹھ سکتے تھے لیکن وہ اس پہ جم گئے. یہ عزیمت، تو یہ جو عزیمت کے فیصلے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بتائی کہ داعی، اصل جو داعی ہوگا وہ نصیب والا، اور جو ہمارے ایک لفظ ہے کہ وہ اعلیٰ ظرف ہوگا، وہ کم ظرف نہیں ہوگا. داعی کم ظرف نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. داعی کے اندر اعلیٰ ظرف ہوگا، اور اعلیٰ ظرف جو ہوگا اس کے لیے ضروری ہے انیس صاحب کہ بہت بڑے دل کو لے کے چلنا پڑتا ہے. اور چھوٹی پیٹی ایشوز میں وہ نہیں پڑے گا. وہ پیٹی ایشوز کے اندر اس کا کینوس بہت بڑا ہوگا. وہ پرسنالٹیز کو ڈسکس نہیں کرے گا، وہ پرسنالٹیز کی وجہ سے متاثر نہیں ہوگا. وہ اپنا ٹارگٹ آڈینس کسی خاص پرسنالٹی کو بنا کر اپنا پورا فوکس نہیں کرے گا. وہ بڑے کینوس کو سامنے رکھ کے بات کرے گا، اور اس کے پیش نظر اللہ کی رضا خالصتاً. وہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے اصول ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بھائی اللہ ہی کے لیے کیا تھا نا. وہ نیکی کر کے دریا میں ڈال دے گا، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کیا اس کا. اور جب یہ کر رہا ہوگا تو اللہ کا وعدہ کیا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ اگر تم اخلاص کے ساتھ محنت کر رہے ہوگے اور 3 پروسیس سے گزر رہے ہوگے، اخلاق، تزکیہ، احسان. یہ جو ہے نا، یہ جو یہاں ہے وہ احسان ہے، یہ ایکسلنس ہے. یہ جو اعلیٰ ظرف اس آیت میں بیان ہو رہی ہے یہ ایکسلنس ہے. اس احسان پہ پہنچنے کے لیے آپ کو پروسیس سے گزرنا پڑے گا. آپ کو پہلے تکلفاً، پھر عادت، پھر استقامت، اور پھر اس کے بعد وہ اخلاق میں، اخلاق اور اخلاق سے جا کر وہ احسان کے اندر کنورٹ ہوں گے. اس پروسیس کا نام تزکیہ ہے. اس پروسیس کا نام تزکیہ ہے. اس تزکیے سے گزرے بغیر یہ نہیں بن سکتا. آپ یہ چاہیں کہ یہ عادات خود بخود، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ انسان کے اندر مزاجن تو انسان ایگو کانشیس ہے نا. مزاجن تو وہ اپنی عزت نفس کی دفاع کرتا ہے نا، جسٹیفائی کرتا ہے نا اپنی بات کو، ریشنلز تلاش کرتا ہے نا. وہ اپنی عزت نفس کو کا دفاع کرنے کے لیے تمام طریقے اختیار کرتا ہے نا. یہ تو اس کے انٹیگرل فیچر ہے اس کے اندر. اب آپ نے ادر وے اراؤنڈ چلنا ہوگا، اور اس انسان کو آپ نے خلیفۃ اللہ بنا کر پیش کرنا ہے. داعی تو اللہ کا خلیفہ ہے، تو اللہ کی صفات کا پرتاؤ اس کے اندر ہوگا. الراحمون ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پہ رحم کرو گے تو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. اس کے اندر رحمت کی صفت کا پرتاؤ ہوگا، اس کے اندر خیرخواہی کی صفت کا پرتاؤ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ داعی ہے، اللہ لوگوں کو یہ اللہ کی صفت ہے. اور جب اس کے ساتھ آئے گا تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. صاحب دیکھیں، آپ آج بڑے ممالک کے ایمبیسیڈرز جب گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو تو عام ہوتی ہے نا. آپ کیوں اہمیت دے رہے ہوتے ہیں؟ وہ طاقت جو اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، وہ جس کے سفیر ہوتے ہیں. جب آپ اللہ کا سفیر بن کے بات کریں گے تو اللہ کا نظام آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، کائنات کا نظام آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. آپ یہاں گفتگو کر رہے ہوں گے، اور اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، ہم یہاں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، پوری دنیا میں اللہ اس کے اثرات ڈال دیں گے. آج تو سمجھ میں آنے لگی نا. اس وقت تو اس واقعے کو سمجھنا، آپ سوچیں نا کتنا مشکل تھا خندق میں، کہ جہاں کدال پڑ رہا ہے اور چنگاری نکل رہی ہے، اور روم فتح ہو گیا اور فارس فتح ہو گیا، کہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوئی، اس کے اثرات روم پہ پڑ گئے، فارس پہ پڑ گئے. تو آج تو آپ کو دنیا نے دکھا دیا یہ ہوتا ہے نا. ادھر آپ موبائل فون آن کرتے ہیں، ویوز ایکسیپٹ ہوتی ہیں سیٹلائٹ میں، اور ٹک امریکہ میں پھینکتی ہیں، اور امریکہ میں وہ کال آپ کی کنیکٹ ہو جاتی ہے جا کے. آپ کو سمجھ میں آنے لگا نا کہ کوئی چیز ہے، اللہ کا نظام ہے کہ یہ تو دنیاوی معاملات ہیں. لیکن جب ایک آدمی اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے تو پھر پورے کائنات کی تائید اسے حاصل ہو جاتی ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. من اصلح فیما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ فیما بینہ و بین الناس.
جو اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیتا ہے اللہ اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ درست کر دیتے ہیں۔ تو داعی کے سامنے پیش نظر جب اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور وہ قربانی ایثار سے گریز نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس اخلاق کی طاقت سے اس دعوت کا نتیجہ ہدایت کی روشنی میں خود اللہ جل شانہ وہ ہدایت عطا فرماتے ہیں لوگوں کو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آج بھی یہی اصول ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے، آج بھی یہی ہے، دعوت کے اندر خیر خواہی ہونا ضروری ہے۔ اگر ہر وقت آپ کو، ہاں ٹھیک ہے، ایک اصول ہے کہ حجت تام ہو گئی خیر خواہی کی، آپ نے کہا کہ حجت تام ہو گئی، تو ٹھیک ہے، وہ اب آپ کا مسئلہ اس سے نکل گیا، آپ نے پوری بات کر دی، حجت پہنچا دی، حجت تام ہو گئی، وہ تو اتمام حجت ہو گیا نا۔ اب پھر وہی دعا اب آپ کریں گے، صبر کیا، اخلاقی برتری واضح کر دی، اور پھر دعا، جیسے آپ نے شروع میں بات فرمائی تھی کہ ہدایت دینا یا نہ دینا وہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ یہاں تو کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی بات بیان کر دیں اور خوشنودی رب کے لیے اخلاص کے ساتھ اور نصرت مانگتے رہیں اللہ کی اس کام میں کہ اے اللہ اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، یہ تیرا کام ہے، یہ تیرا نام ہے جسے میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ اور یہ جو آپ نے ابھی ایک اشارہ فرمایا نا کہ یہ کہ سامنے والے سے کوئی ذاتی غرض وابستہ نہیں ہے، کسی غرض کے لیے نہیں، اللہ سے تعلق صرف اللہ سے تعلق قائم ہو گیا۔ اور یہ اس لیے تو ہر نبی یہی کہتا تھا کہ میرے تو کسی سے تم سے لینا دینا ہی نہیں ہے، تم سے تو میں کچھ مانگتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ ہم تو خالص اللہ کی، وہ تو اللہ کا سفیر ہے نا، وہ جس کا سفیر ہے وہ خود اس کی کفالت کرے گا، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، وہ خود اس کا نظام چلائے گا، وہ سفیر کس کا ہے؟ بس اصل بات یہ ہے جو ہم سب کو خیال کرنا چاہیے، دیکھیں جب یہ نسبت متحقق ہو جاتی ہے اپنی طبیعت مزاج میں اور اللہ سے آدمی یہ قبولیت کروا لیتا ہے، اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ جل شانہ اس نسبت کے ناطے اس کے الفاظ کے اندر پورے عالم میں اس کا اثر ڈالتے ہیں، وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، وہ کردار سامنے آ جاتا ہے، خود کو مائنس کر دیا جاتا ہے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ وہ کہتا ہے وقال اننی من المسلمین، ارے بھائی میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو ایک سادہ سا عبداللہ ہوں، میں تو سادہ سا بندہ ہوں۔ ہاں اس بات کی اہمیت ہے جس کی طرف میں بلا رہا ہوں وہ بہت بڑی ذات ہے، میں جس کی طرف بلا رہا ہوں ہاں وہ بہت بڑی ذات ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو ایک واسطہ ہوں جو بات کو پہنچا رہا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں پھر اس دعوت کے اندر تاثیر آتی ہے اور وہ نسبت کے ناطے آتی ہے، اور بول ایک ہی ہوتے ہیں۔ جب آدمی اس احساس ذمہ داری کو اوڑھ لیتا ہے تو اللہ کی مدد بقدر احساس ذمہ داری آتی ہے۔ انیق صاحب یہ یاد رکھیے گا، یہ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ تو آدمی، ہم آج جتنے لوگ سن رہے ہیں کم از کم یہ احساس ضرور دل میں رکھیں، دعوت اور اس کے لیے کوئی موقع نہیں ہوتا، اس کے لیے یہ نہیں ہے آپ نے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اگر آپ کہہ رہے ہوں گے، اصلاح کے جذبے کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے، ہاں حکمت کو پیش نظر رکھیں گے، آپ حکمت کو پیش نظر رکھیں گے، کس موقع پہ کیا بات کہنی ہے۔ مطلب تین چیزیں ہیں نا، حکمت مجموعہ ہے تین چیزوں کا، مردم شناسی، موقع شناسی، مزاج شناسی۔ سبحان اللہ۔ ہاں اس کو سیکھنا پڑتا ہے، یعنی جس انسان سے بات کر رہے ہو رہی ہے اس کی نفسیات کیا ہے، آپ کی ویو لینتھ کنیکٹ ہونا ضروری ہے، اس ویو لینتھ میچ ہوگی تو بات کی تاثیر کا بالکل اثر ہی مختلف ہوگا، کیونکہ آپ کی ویو لینتھ کنیکٹ ہو گئی اور سامنے آپ کی اس اخلاص اور محبت اور خیرخواہی کی برکت سے اس کے دل میں خود آپ کے لیے جاذبیت، قبولیت کا مادہ خود اس کے اندر پیدا ہو جائے گا، وہ آپ کی بات کو لینے لگے گا، اس لیے کہ وہ ہماری بات نہیں ہے، وہ اللہ کی بات ہے۔ آپ کو واسطہ ہے نا، جب قرآن کریم کی آیات پیش کی جاتی ہیں تو ایک سامنے برے سے برا آدمی بھی ہو وہ ہل جاتا ہے جگہ سے، بالکل ہل جاتا ہے۔ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام ہے، کائنات کے بنانے والے کا کلام ہے، اللہ اکبر۔ تو اصل جو اس کی اب جو مطلب جو مین کور تھیم ہے وہ ہم اپنی پرسنل لائف میں تلاش کریں کہ یہ حکم صرف داعی کے ساتھ نہیں ہے، میری پرسنل زندگی میں بھی اخلاقیات کا یہی حکم ہے۔ اللہ جل شانہ جب مجھے دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ مولوی نجیب اعلیٰ ظرف ہے یا نہیں، تو وہ اسی آیت کے پیرائے سے گزرے گا
کہ جب اس کے ساتھ کوئی بدی کرتا ہے تو اس کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، وہ برداشت کتنا کرتا ہے، وہ صبر کتنا کرتا ہے، وہ اعلیٰ ظرف اپنے آپ کو کس طرح ثابت کرتا ہے اس مقام پہ. یہ جو اعلیٰ ظرفی ہے یہی انسان کے تعلقات نبھانے میں کام آتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو اس تعلقات نبھانے میں کام آتی ہے، اور جو سب سے بڑا تعلق ہمارا ہوتا ہے اور ہے وہ اللہ سے ہے. جب ہم صبر کرتے ہیں، ثابت قدمی کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں، تو اللہ جو ہمیں اجر سے نوازتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ کیا ایسے شخص کو اللہ تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ کبھی نہیں چھوڑ سکتا. اور کیا کسی بندے کا احسان اللہ خود پر رکھ سکتا ہے؟ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی لیے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. تم صبر کرو، ثابت ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. اللہ اکبر. تو تم اس کا اجر مجھ پہ چھوڑ دو. میں کتنا دوں گا یہ نہیں بتایا. بغیر حساب، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. بس تم اپنا رخ میری طرف کر لو اور میری بات کو آگے پہنچاتے رہو علم کے ساتھ. جیسے آپ نے بہت اہم بات فرمائی کہ سامنے والے کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے حکیمانہ انداز کیا ہے، مجھے کون سی بات کہنی ہے اور کون سی بات نہیں کہنی ہے. جو بعض اوقات جو بات نہیں کہنی ہوتی ہے وہ زیادہ اہم ہو جاتی ہے اس مقابلے میں کہ جو بات کہنی ہے. سامنے والے کی ایک ذہنی سطح کیا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اور یہاں بھی ادفع باللتی ہی احسن. الفاظ قرآن کریم کے. اللہ اکبر. اصل یعنی آپ کو ہر جگہ دعوت میں احسن نظر، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. تو آپ کو یہ دیکھنا کہ یہ جو احسن اور بڑھیا، اور اللہ کا مطلوب کیا؟ اللہ کا مطلوب ایکسلنس ہے. وہ بندے کو، داعی کو، وہ سفیر ہے نا، وہ اللہ کا سفیر ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے، ایمبیسڈر ہے. اس کی کوئی کوالٹیز تو ہوں گی جس کو اللہ نے چنا ہوگا. اس امت کی کوالٹیز تھی نا جس کو اللہ نے چنا ہے. اس امت کو کنتم خیر امت اخرجت للناس. خود نہیں آئے ہو، اللہ نے چنا ہے تم کو. انبیاء نے دعائیں کی ہیں اس امت میں آنے کے لیے. تو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، اس عالی نسبت سے، اتنی بڑی نسبت سے ہمیں نوازا ہوا ہے کہ وہ ہماری بہن، ہماری ماں، وہ ہماری جو بھی بیٹھے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں وہ سن رہے ہیں، وہ سب داعی ہیں. ان سب کی ذمہ داری ہے دعوت. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے، ہر ایک مسئول ہے جو اس کے ماتحت ہے. کوئی کام کرنے والا آ رہا ہے، کام کرنے والی آ رہی ہے، کوئی اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے. اس کا تعلق خیرخواہی کے ساتھ اللہ کے ساتھ جوڑنا. یہ خیرخواہی جو جس شعبے کے اندر ہے، وہ حکمران ہے، وہ عدلیہ میں ہے، وہ فوج میں ہے، وہ ریاست کا شہری ہے، وہ امام ہے، عالم ہے، مفتی ہے، کسے باشد کوئی بھی ہے، امتی ہونے کی نسبت یہ ہے کہ وہ داعی اللہ ہے. یہ امتی ہونے کی نسبت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے گا، وہ لوگوں کو معروفات کی طرف بلائے گا. اور نیکی روشنی کی مانند ہے، بدی اندھیرے کی مانند ہے. جب اندھیرا ہوتا ہے تو اندھیرا ڈنڈوں سے نہیں ختم ہوتا. اندھیرا ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چراغ جلا دیں. بقدر روشنی اندھیرا خود بخود چھپتا چلا جاتا ہے. انیق صاحب، اندھیرے کے سانپ بچھو اندھیرے ہی میں نکلتے ہیں. روشنی آ جائے تو وہ خود بلوں میں چلے جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو نئی محنت نہیں کرنی پڑتی. تو اصل بات یہ ہے کہ معروفات کو پھیلاتے چلے جائیں تو منکرات ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. نیکی کا اس کو سامنے رکھیں گے. جس چیز کو پھیلانا ہے اس کی دعوت دینا شروع کر دو، اور جس چیز کو ختم کرنا ہے اس کو اپنے تذکروں سے بھی ختم کر دو، اپنے تذکروں سے نکال دو. تو داعی مثبت انداز میں بات رکھتا ہے، منفی انداز میں بات نہیں رکھتا، تنقیدی انداز میں بات نہیں رکھتا، وہ فالٹس نہیں فائنڈ آؤٹ کرتا. اور داعی کو آج جو ضرورت ہے ہمارے لیے، ہمیں دعوت دیتے ہوئے امت کے عیوب بیان نہیں کرنے چاہیے. ہمیں تو اس کے پازیٹیوز کو تلاش کریں، خیر اس کی صفات کو تلاش کریں
ان صفات کو تلاش کر کے اس سے آپ اس کو کنیکٹ کریں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. خواہ وہ آدمی کتنا بھی برا ہو، ارے کہیں بھی اس ہو، میں سے خوبی نکال کے کہ ارے تم میں تو یہ کمال ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چور کو چور کہنا کیا کمال ہے؟ کمال انسانیت تو یہ ہے کہ اس کے اندر سے وہ خوبی تلاش کر لو جو تم میں نہیں ہے. سبحان اللہ. اس کے اندر سے خوبیاں تلاش کرنا. داعی کون ہوتا ہے؟ جو خوبیاں تلاش کرتا ہے. داعی وہ ہوتا ہے جس کو مسلمان کی تعویل کرنا آتی ہے. سبحان اللہ. مسلمان کی تعویل کرنا آتی ہے کہ آپ کے سامنے اس کا کوئی عیب بیان ہوا تو آپ نے فوراً کہا نہیں آپ غلط سمجھو گے، ایسا نہیں، وہ یوں کہہ رہے تھے، نہیں ایسا نہیں، وہ یہاں اس وجہ سے جا رہے تھے، وہ ایسی نہیں، وہ یہ ہوا. آپ نے اس کو فوراً پازیٹیو کنورٹ کیا. آپ نے کیوں؟ کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ یہ قلب غلیظ بنے، کسی مسلمان کی کمیوں سے، عیب سے اس جگہ پر یہ آئے. کیونکہ یہ اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. داعی کا سینہ کھلا اور صاف ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. کسی کی منکرات کی وجہ سے، کیونکہ جب آپ اس کی برائی کریں گے تو آپ کا مزاج متاثر ہوگا، آپ کے مزاج میں کثافت آئے گی، اس کے بارے میں حسد، کینہ، بغض، عداوت آئے گی. اور اگر یہ آ گئی تو دعوت کی جان نکل جائے گی، آپ کی دعوت میں سے تاثیر ہی نکل جائے گی. اسی لیے برداشت ہے کہ یہ متاثر نہ ہونے پائے. آپ کی اندرونی کیفیت جو اللہ کے ساتھ آپ کا اخلاص کا تعلق ہے وہ متاثر نہ ہونے پائے، اور آپ کا مقصود خالصتاً اس کی خیر خواہی اور اصلاح ہو. کس موقع پہ کتنی بات کرنی ہے یہ اللہ سے مانگنا، کیا بات کرنی ہے، کیسے، یہ اللہ سے مانگنا. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، بالکل، کیونکہ لاسٹ منٹ اب جاری ہیں، یہ تمام جو صفات جو آپ نے بیان فرمائی، پوری گفتگو، سبحان اللہ، تو ایک مینٹورشپ ہوتی ہے. یہ چیزیں خود بخود نہیں آ جاتی. کچھ اللہ والوں کی صحبتیں درکار ہوتی ہیں، ایک مرشد درکار ہوتا ہے جو اندر سے جو غلاظتیں ہیں جو آپ نے اشارہ فرمایا، ان غلاظتوں کو یا ان رذائل کو دور کر دیتا ہے. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں، ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلی محبت تو پاکستان ہے ہمارے لیے، تو پاکستان میں جو معاشرے 30، 35، 40 برس پہلے نظر آتے تھے کہ ایک اللہ والا بیٹھا ہے، وہ لوگوں کو دین سے قریب کر رہا ہے، جب اس سے ہاتھ ملایا جائے تو پھر ایک عرصے تک وہ ہاتھ سے خوشبو نہیں جاتی تھی کہ ہم نے ایک اللہ والے سے ہاتھ ملایا ہے. اور وہ جو رذائل ہیں، جو اندر کی خباثتیں ہیں، اس سے وہ پاک کر دیتا تھا ہمیں. تو ایک مرشد کی، ایک مینٹور کی جو ضرورت ہوتی ہے، کیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تاحال باقی ہے یا اس میں بڑی حد تک کمی پیدا ہو گئی ہے؟ دیکھیں انیس صاحب، یہ تو نوشتہ دیوار ہے کہ کمی تو واقع ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے کمی واقع ہوئی ہے. لیکن یہ بات یقینی ہے کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کونوا مع الصادقین، کہ قیامت تک اللہ نے بتایا کہ سچوں کے ساتھ رہو، تو ہر زمانے میں سچے موجود ہوں گے. لیکن جس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی نظام وضع کرنے کی ضرورت ہے کہ مربیین کیسے ڈیولپ ہوں، یہ تربیت کرنے والے افراد مربیین کیسے ڈیولپ ہوں، جو آج کی زبان میں گفتگو کر کے اور آج کے مسائل اور آج کے جو تشکیکی ذہن پیدا ہو گیا ہے، جو شک پیدا ہو گئے ہیں، ان رذائل کا خاتمہ کر سکیں. وہ بہت ضرورت ہے اس وقت ایسے مربیین پیدا کرنے، سبحان اللہ، نظام میں ایسی چیزوں کو ڈالنے کی. اور یہ تو ہے کہ آپ اپنے آپ کو جب تک کسی کے ساتھ جوڑیں گے نہیں، کسی مینٹور سے، کسی مرشد سے، تو آدمی اپنا سیلف ریویو کر نہیں سکتا، سیلف آڈٹ خود نہیں کر سکتا. آڈٹ تو کوئی اور کرے گا نا، جو آپ کا فرق بتائے گا کہ تواضع میں، عزت نفس میں اور انفیریٹی کمپلیکس میں فائن لائن کہاں پہ ہوتی ہے، وہ آپ کو فائن لائن وضع کر کے بتائے گا کہ دیکھو یہ فائن لائن ہے. اور عزت نفس کیا ہے، تکبر کیا ہے، ایگو کیا ہے، یہ آپ کو خود وہ بتائے گا. سبحان اللہ. اور وہ یہ بھی جانتا ہو کہ اس عہد کے، اس وقت کے، لمحے موجود کے مسائل کیا ہیں، اور کوئی نوجوان لڑکا آ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، تو اس کا شافی جواب بھی وہ مینٹور، وہ مربی جو آپ نے بات فرمائی، اللہ اکبر، وہ اس کو لاجواب نہ کرے بلکہ اسے قائل کرے، اور اللہ کی مدد کے ذریعے اسے قائل کرے، قرآن کریم کی آیات کے ذریعے اسے قائل کرے. اور اسے معلوم ہو اس مربی کو کہ آج دنیا کس ڈھب پر جا رہی ہے.
تو سامنے والے کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو بیان کر رہا ہے اسے معلوم ہے کہ آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کا حل، کیونکہ خیر اور شر موجود رہے گا، لیکن اس شر کا مقابلہ کرنے میں خیر کو دوام حاصل کیسے ہوتا ہے؟ صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ۔ بے شک۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور حسب روایت حسب سابق ہم نے آج بھی آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال یہ تھا، کس مسجد کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے کہ اس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے؟ درست جواب مسجد قباء۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سورہ مدثر کی روشنی میں بتائیں کہ جہنم والے جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا بتائیں گے؟ روزہ نہیں رکھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232850194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیے، آج کے ونر کون ہیں؟ عائشہ صغیر، کہاں سے؟ گلزار ہجری کراچی۔ اچھا، عائشہ صغیر کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں حیا نہیں ہوتی اس میں خیر و خوبی نہیں ہوتی، جس شخص میں حیا نہیں ہوتی اس میں خیر و خوبی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں